پھل لوگ چاہتے ہیں کہ محفوظ کر لیں فریج میں، فریزر میں، اور پھر وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا طریقہ ہے؟ دھو کے جلدی کھا لیں یا پھر انہیں دھوئے نہ، اور ان کو آپ جو پیپر ہوتا ہے نا، براؤن پیپر، اس میں آپ فولڈ کر کے اس کو رکھیں. مسالے بنانے کا طریقہ اور ان کو زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے پرزرو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ بلیو کریں کہ لوگوں کے ٹیسٹ بڈ چینج ہو چکے ہیں. اچھا گرم مسالہ گھر پہ بنانا ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے. بارشوں کے موسم میں جلد کی حفاظت، کپڑوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ سننے میں آیا کہ کچھ کیمیکل ٹائپ بارش بھی ہے کہ یہ بارشیں جو ہیں یہ مچھر اور دوسرے جراثیم بھی بہت سے لے کر آتی ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ چیز اللہ میاں نے دی ہے جامن ضرور کھائیں. جنک فوڈ سے کیسے بچائیں بچوں کو؟ بہت ہی امپورٹنٹ سب خواتین کے لیے گھر سے چھپکلی اور کاکروچ بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہو چکی ہے. اس کے لیے بیسٹ ریمیڈی جو آج تک کام کرتی رہی ہے وہ کا چھلکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیشنل پوڈ کاسٹ. میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج آپ کے لیے اتنی مزے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. مزے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں گی. جیسے ہم فریج کے اندر کچھ چیزیں رکھتے ہیں، ان کی آپ کے لیے ڈیوریبلٹی نہیں رہتی، ان کی جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جلد کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ جیسے گرمیاں ہیں تو اس میں تھکن، اس میں پانی کی کمی، یہ ساری چیزیں، بچوں کی موسم کی تبدیلی کے ساتھ دیکھ بھال، یہ سارا کچھ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ارم نعیم صاحبہ موجود ہے میرے ساتھ اور میں ان سے آج جانوں گا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ پھل لوگ چاہتے ہیں کہ محفوظ کر لیں فریج میں، فریزر میں، اور پھر وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا طریقہ ہے کہ گرمیوں میں خاص کر جب پھلوں کو آپ محفوظ کریں تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک چلیں؟ جیسے کہ آلو بخارا اور خوبانی، آڑو، یہ 3 ایسے فروٹس ہیں جو لاہور، ہمارے پنجاب میں نہیں ہے، باہر سے آتے ہیں. تو جب وہاں سے آتے ہیں تو آلریڈی ایک کچھ ڈیلے ہوتے ہیں. ہمارے گھر آتے آتے ہفتہ 2 تو لگ ہی جاتے ہیں انہیں. اب ہمیں ان کو کیسے کرنا ہے، یا تو دھو کے جلدی کھا لیں یا پھر انہیں دھوئے نہ، اور ان کو آپ جو پیپر ہوتا ہے نا، براؤن پیپر، اس میں آپ فولڈ کر کے اس کو رکھیں. اب یا وہ پیپر جو ٹیشو پیپر وغیرہ لے لیں، یا کچھ بھی اس طرح سے تھوڑا سا ٹیشو پیپر سے موٹا پیپر لے کے نا، کاغذ کا، اخبار کا کاغذ. چلیں، سب سے آسان چیز میں بتا دیتی ہوں. کوئی بھی اخبار کا کاغذ لے جس کا رنگ نہ اترتا ہو، اس میں لپیٹ کے آپ فریج میں ٹوکری میں رکھیں. جب ہم اس کو دھو کے اس کی ڈنڈی بھی اتار دیتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح صاف کر کے رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک فریج میں نہیں چل سکتا، کیونکہ اس میں ہمارے گھر کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کی جب ہم ڈنڈی کھول دیتے ہیں تو اس میں سے پانی داخل ہو جاتا ہے. تو اس میں وہاں اس جگہ سے فنگس لگنے کا اور جراثیم جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو جب آپ نے اس کو کھانا ہے، اس فروٹ کو، جیسے انگور بھی ہیں، انگور کو بھی آپ کافی دیر تک رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کے خیال نہیں کیا جاتا. اس کو بھی آپ بغیر دھوئے لفافے میں بند کر کے پیک کر کے رکھیں. پولیتھین میں نہیں کرنا آپ نے، بالکل پلاسٹک میں نہیں کرنا. یا تو آپ اس کو اخبار میں لپیٹ کے اور شیشے کے برتن میں رکھ دیں، یا کسی کھلی ٹوکری میں رکھیں، تو وہ آپ کا ہفتہ تک چل سکتا ہے. اس سے زیادہ یہ فروٹس نہیں چلتے. ان کو بھی پرزرو کرنے کی طرف آنا پڑتا ہے. اگر آپ پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنا بہت آسان ہے. ان کی پیوری بن جاتی ہے، جیسے خوبانی ہے، آلو بخارا ہے اور آڑو ہے. آپ اس کو دھو کے پکا لیں، تھوڑی سی چینی اور نمک ڈال کے. یہ آپ 1-2 ہفتے تک بوٹل میں رکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. گوشت کو کیسے زیادہ لمبے عرصے تک فریزر میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، گوشت کو رکھنے کے لیے جیسا کہ ابھی عید ختم ہوئی، اس میں عید میں اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ جلدی ہوتی ہے، سب لوگ اس کو اٹھا کے پانی سے دھو دیتے ہیں. اسے پانی سے نہیں دھونا. آپ نے اگر زیادہ دیر تک رکھنا ہے تو تھوڑا سا سرکہ اور نمک لگا کے اس کو آپ رکھ دیں. اس کا وہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ ڈبوں میں بند کر کے رکھیں. اگر ڈبوں میں بند نہیں کرنا، ڈبوں میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے آدھا کلو، 1 کلو کے آپ چھوٹے والے ڈبے استعمال کرتے ہیں شیشے کے یا پلاسٹک کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک مقدار جتنا آپ نے پکانا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ایک دم سے. تو اگر آپ ان کو لفافوں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ کھلتے بھی دیر سے ہیں اور وہ جڑ بھی جاتے ہیں آپس میں لفافے، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو پھر آپ اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کے، یا آپ یہ جو
براؤن پیپر جو کاپیز پہ چڑھایا جاتا ہے اس پیپر پہ لپیٹ کے فریج میں رکھیں، اور پھر لفافے میں آپ ڈال سکتے ہیں یا جس چیز میں یا ٹوکری میں رکھنا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ پولیتھین میں نہ اسے کریں. جب ہم پولیتھین میں کرتے ہیں تو اس کے اندر سے اپنے ایک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جو بعد میں بیکٹیریا کریٹ کر دیتی ہے. عمومی طور پہ گھر میں جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں جن کی حفاظت کا کوئی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ فریج میں جانے والی بات کر رہے ہیں، اوور آل میں جاننا چاہ رہا ہوں. جیسا آج کل گرمیاں ہیں اب شروع ہیں، تو آپ ڈیلی بیس پہ کھانا بنائیں. آپ وہ جو ہوتے ہیں نا منتھلی یا ویکلی کھانا، اس پہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. تو جب ہم ویکلی کھانا، جو لوگ اب ورکنگ میں ہیں، کام کرتے ہیں، وہ 5 دن کا یا 6 دن کا کھانا بنا کے رکھنا چاہتی ہیں لیڈیز بھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اچھی طرح بھونا ہوا کھانا، جیسے دال ہے اس کو آپ نے تڑکا نہیں لگانا، سبزی میں آپ نے اچھا طرح اس کی بنائی کر لینی ہے، اس میں پانی نہ ہو، اور اس کو آپ نے ڈبوں میں پیک کرنا ہے پورشنز میں، نہ کہ اس کو آپ نے کھلے ڈونگوں میں رکھ دینا ہے فریج میں اور ہلکا ڈھکن نہیں. اگر ایئر ٹائٹ نہیں ہوگا اس میں بیکٹیریا جائے گا، فنگس بھی لگے گی اور اسمیل بھی آئے گی. اگر ہم اسے ایئر ٹائٹ بند ڈبوں میں رکھیں گے تو وہ ایک طرح سے آپ کے پریزرور سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور کبھی بھی شوربے والا کھانا جو ہے وہ آپ پریزرو نہیں کریں، اسے ہفتے کے لیے مت رکھیں. اس کے لیے یہ کام ہے کہ آپ اسے کی بنائی کر لیں، جس دن آپ نے کھانا ہے اس دن نکال کے اس میں پانی ڈال کے اس کا شوربہ بنا سکتے ہیں. اور اس میں گرم مسالے، اور ان میں گرم مسالے آپ پہلے مت ڈالیں. گرم مسالے آپ سروس کی ٹائم میں ڈالیں، دھنیا، سبز مرچیں اور گرم مسالہ. یہ آپ نے فوری طور پہ نہیں ڈالنا اس کو پریزرو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فریش چیزیں دھنیا اور سبز مرچ بعد میں ڈالی جائے، اور گرم مسالہ بھی، ورنہ آپ کی چیزیں خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اکثر گھروں میں نا پانی کی بوتلیں، برتن، کچن کا سامان جلدی خراب ہو جاتا ہے. ان کی دیکھ بھال اور صفائی کا کیا ہونا چاہیے طریقہ کار؟ ہاں جی، جیسے کہ آج کل بچے منہ بھی لگا لیتے ہیں بوٹلز کو، جو سب سے بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس رواج کو ختم کریں. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کسی بھی بوٹل کو منہ لگا کر پیتے ہیں اور آپ کا کچھ پورشن واپس جاتا ہے پانی کا، آپ کی سانس واپس جاتی ہے، وہ بیکٹیریا اندر جا چکے ہوتے ہیں. اگر کسی کو گھر میں زکام، کھانسی یا کچھ اور مسئلہ ہے، یعنی جیسے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو دانتوں کا اور منہ میں دانے نکلنے کا ہوتا ہے، وہ مسئلہ تو وہ گھر میں سب کو ہو سکتا ہے. اس لیے آپ بالکل اس کو تو میں نو کہتی ہوں کہ بوٹلز کو منہ نہیں لگانا چاہیے. اب بات آتی ہے ان کی صفائی کی. پلاسٹک کی بوٹلز کو آپ کوشش کریں کہ مت استعمال کریں. اگر کریں تھوڑی دیر کے لیے، مطلب جیسے کہ آپ نے صبح بھر کے رکھی ہیں تو دوپہر کو اس کا پانی ختم کر دیں اور ان کو دھو کے واش کر کے دوبارہ رکھیں. شیشے کی بوتل کو آپ نے جب صاف کرنا ہے تو اس میں تھوڑی سی اس کو اچھی طرح برش کے ساتھ، جیسے ہم بچوں کی بوٹلز ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کو برش کے ساتھ دھو کے اچھی طرح پیک کرنا ہے جب ہم نے فریج میں دوبارہ رکھنی ہے. فریج میں جب بھی کوئی چیز رکھیں اس کو پیک کر کے بند کر کے رکھیں. فریج ہماری الماری نہیں ہے کہ ہم اس میں کھلے کپڑے اور کھلی چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک کھانے کی آئٹم ہوتے ہیں جو ہم نے کھانا ہے. جب ہم برا کھانا کھائیں گے ہم تیزی سے بیمار ہوں گے. بیکٹیریا ہمارے اندر، فریج والا بیکٹیریا بہت برا ہوتا ہے. اس میں اچھا، یہ بہت چیک کرنے والی بات ہے کہ فریج میں کہیں فنگس تو نہیں لگ رہی، کیونکہ جب تک ہم اس کی سلائڈز نکال کے صاف نہیں کرتے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سلائڈز کے اندر فنگس ہے کہ نہیں ہے. یہ فنگس سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. جیسا کہ ڈبل روٹی پہ اگر فنگس ہو اور وہ آپ کے اسٹمک میں جا کے آپ کو اتنی بری بیماری دیتی ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹرس کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کو ہوا کیا تھا، یا گھر والوں کو وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کہیں فنگس والی ڈبل روٹی کھا لی تھی. اسی طرح فریج کی بھی اچھے ڈاکٹر جو پرانے ہیں وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ نے لاسٹ کھانا کہاں سے لے کے کھایا تھا؟ گھر کھایا تھا؟ گھر میں فریج سے لیا تھا؟ فریج صاف ہے؟ یہ باتیں ضرور پوچھی جاتی ہیں. اگر باہر کھایا تو وہ ضرور پھر تو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جی ان کو دے دو، اب ڈرپ بھی لگ جائے، اب پیٹ خراب ہوگا، اب یہ ہوگا کھانا، وہ تو پھر میڈیسن پہ آ گیا. لیکن آپ اپنے فریج کا خیال کرنے کے لیے، اچھا فریج کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، جب اس میں ہم بہت ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں بعض اوقات اسمیل آتی ہے، جیسے فروٹس پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایک ریمیڈی ہے. کیونکہ میں ریمیڈی بتاتی ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں سب کو ریمیڈی ضرور بتا دوں. آپ نے 5-6 پیس کوئلہ کے لینے ہیں.
عام سادہ کوئلہ جو ہم باربیکیو کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اس کو آپ ایک ٹرے میں رکھ کے فریج میں ایک سائڈ پہ نیچے کر کے رکھتے ہیں، اس سے آپ کے فریج کی بو ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، جب آپ فریج صاف کریں تو اپنے اسپنج کے اوپر آپ ویسے تو صابن اور وہ کچھ ڈالیں گے فوم، لیکن آپ اس میں میٹھا سوڈا ضرور ڈالیں تھوڑا۔ میٹھا سوڈا جب آپ کی مطلب فریج کی دیواروں پہ لگے گا اور اس کے شیشے کو صاف کرے گا تو اس پہ زیادہ دیر تک فنگس نہیں لگنے دے گا۔ تو اسی طرح آپ سرکے سے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اگر میٹھا سوڈا نہیں ہے تو آپ وائٹ ونیگر یوز کر سکتے ہیں۔ اب چاہے سنتھیٹک ملتا ہو، لیکن سرکہ پھر سرکہ ہوتا ہے، اس کی اسمیل سے، اس کی کھٹاس سے کچھ عرصہ تک وہ چیزیں مر جاتی ہیں اور وہ بار بار اٹیک نہیں کرتی۔ بالکل صحیح، بہت اچھے۔ اچھا، کچھ لوگ نا گھر میں مسالے بنانے کو پریفر کرتے ہیں، جی جی۔ گھر میں مسالے بنانے کا طریقہ اور ان کو زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے پرزرو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اب دیکھیں بازار میں لوگوں کو آسانی چاہیے نا، وہ فٹافٹ جاتے ایک پیکٹ لیا، کھولا، ڈال دیا۔ آپ بلیو کریں کہ لوگوں کے ٹیسٹ بڈ چینج ہو چکے ہیں اب، ان کو وہ مسالے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں گھر میں پیسے ہوئے، ان کا مزہ نہیں آتا۔ بھی وہ پھر بھی کہیں گے او جو فلاں جگہ کھانا کھایا تھا اس کا بڑا مزہ تھا۔ جیسے ایک ینگ لڑکی کہے گی جو میں نے بریانی بنائی تھی اس کا مزہ ہی بہت تھا۔ کیا مزہ تھا؟ بازار کا کھانا تھا، اس میں وہ سارے مسالہ جات تھے جو ہم لوگ گھروں میں ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایکسٹرا پریزرور ڈالا ہوتا ہے، اس میں چکن پاؤڈر ڈالا ہوا ہوتا ہے اکثر میں انہوں نے اس میں خوشبوات ڈالی ہوتی ہیں، جیسے الائچی کی خوشبو، زعفران کی یا کوئی۔ تو ہم لوگ جب مسالے بناتے ہیں یا بریانی بناتے ہیں تو ہم اس کی ترتیب دیتے ہیں کہ مسالہ کون سا کب ڈالنا ہے اور اس میں خوشبو کب ڈالنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب کہ مسالوں کے بارے میں کہ ہم نے ان کو کیسے بنانا ہے، اس کا کیسے رکھنا ہے، تو ہم زیادہ دیر تک نہیں مسالوں کو بنا کے رکھ سکتے، ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو پھر ایئر ٹائٹ اس میں رکھا جائے، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مسالہ جات کو ٹائٹلی بند کر کے لے کے جائیں بنا کے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مسالے کو تازہ کرنے کا طریقہ، مسالے کو جیسے کالی مرچ ہے، اس میں ہم سوکھا دھنیا، لونگ اور بڑی الائچی اور دار چینی اور یہ چیزیں ڈالتے ہیں، زیرہ، اور اس طرح سے یہ جب چیزیں ڈالتے ہیں تو اس کو ایک ترتیب ہوتی ہے اور اس کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، جس طرح سے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریسیپی دے دوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے اچھا گرم مسالہ گھر پہ بنانا ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ 2 ٹیبل، میں چھوٹی اس میں بتا دیتی ہوں، 2 ٹیبل سپون آپ زیرہ لے لیں، 2 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، بڑی الائچی 8-10 پیس لے لیں، چھوٹی الائچی 8-10 پیس لے لیں، 2 ٹیبل سپون کالی مرچ، اور اسی طرح جلوتری، جائفل تھوڑا تھوڑا ڈال لیں، اور اس میں ہم سنمن دار چینی ڈال سکتے ہیں۔ تو ہم اب ایسے ترتیب، اور لال مرچ، تو ہم اب اس کی جو لال مرچ کٹی ہوئی نہیں ہوتی، پوری والی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کو ایک پین میں پہلے زیرے کو بھونیں گے، اس کے ساتھ ہم سوکھا دھنیا بھونیں گے، پھر کالی مرچ، پھر لال پوری گول مرچ، اس کے ساتھ باقی مسالے ڈال کے بھونتے ہوئے چولہا بند کر کے ڈھکن دے دیں گے، اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے، تو آپ کا دی بیسٹ گرم مسالہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس کو پرزرو کیسے کرنا ہے زیادہ دیر کے اب اس کو آپ نے ایئر ٹائٹ رکھنا ہے، شیشے کی باٹلز میں۔ اب دیکھیں باہر کے ملک میں جب بھی ہمیں کوئی بھی مسالے ملتے ہیں وہ شیشے کی باٹلز میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں گھر میں کتنی شیشے کی باٹلز خالی ہوتی ہیں جیم جیلی کی، آپ اس میں کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو سٹیم دے کے گرم کریں، پہلے آپ ان کو ابلتے ہوئے پانی میں سے نکال کے اوپر ڈھکن دے کے رکھ دیں، جب وہ خشک بالکل ڈرائی ہوں پھر آپ اس میں گرم مسالہ ڈالیں۔ جب گرم مسالہ ڈال چکے ہوں، ڈھکن بند کرنے سے پہلے اوپر ٹیشو پیپر دے کے ڈھکن بند کریں، وہ ایک اچھا ایئر ٹائٹ آپ کا گرم مسالہ۔ اور یہ کتنی دیر تک چل جائے گا پھر؟ یہ جو بالکل ایئر ٹائٹ ہوگا 1.5-2 مہینے چل جائے گا، اور جو گھر پہ ہم رکھیں گے جو ڈیلی استعمال کا ہوگا 1 ہفتے سے 15 دن، کیونکہ وہ بار بار کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو وہ نکل جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اب میں اگلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے مشروبات جو بڑے صحت بخش ہوں، کچھ بنانے کا طریقہ بتا دیجیے، کچھ ریکمینڈ کر دیجیے، خاص کر گرمی کے موسم میں جہاں پہ تھکن، سستی، کاہلی، صبح اٹھنا مشکل، اے سی کے موسم میں اے سی میں رہنا اور آپ کے پانی کی کمی ہو جانا، اس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، اب آپ نے لاسٹ میں جب اے سی کی بات کی تو آپ دیکھیں کہ ہم اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ ہم چائے ضرور پی لیں گے، کافی ضرور پی لیں گے، مزہ آئے گا، لیکن ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس پانی کا جگ اور گلاس تو ضرور رکھیں
اب بات مشروب کی آتی، بار بار پانی بھی نہیں پیا جاتا آج کل. جیسا کہ میں تازہ آپ کو کچھ ریسیپیز دے دیتی ہوں. جیسا کہ آلو بخارا ہے، اس کو آپ چھیل لیں یا آپ ویسے اس کو کاٹیں، اس کے سیڈ علیحدہ کریں، اسے بلینڈر میں ڈالیں، تھوڑی چینی نمک ڈالیں، پانی ڈالیں، ساتھ ہی آپ اس کو بلینڈ کریں. اس میں کالا نمک اور زیرہ بھی پیسا ہوا ڈال سکتے ہیں آپ. تو اس کو بلینڈ کر کے آپ اپنے ذائقے کے مطابق کر سکتے ہیں. جو لوگ شوگر نہیں لیتے، شوگر نہیں پی سکتے، ان کے وہ تھوڑا آلو بخارے کی مقدار کم رکھ لیں، اور اس میں جیسے اسٹیویا کے پتے ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں. اسٹیویا ایک نیچرل پودا ہے، اس کے 3 پتے آپ ڈالیں تو آپ کے 4 گلاس اچھے مزے کے میٹھے نکل آتے ہیں. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح خوبانی ہے، آلو بخارا ہے، آڑو ہے، تو آپ ان کا اچھا سا ایک اسی طرح آپ جوس بنا سکتے ہیں. اب آپ کو میں مینگو شیک کا ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک زمانے میں اسکواش پیا کرتے تھے، وہ اتنا فیوریٹ ہوتا تھا کہ روز شام کو ہمارے ایک رواج تھا، گھروں میں کوئی مہمان آ جائے یا دن میں ہم شام کو بچوں کو بھی وہ دیتے تھے. تو اس کی ترکیب میں بتاتی ہوں. ایک بڑا آم لے لیں، جیسے لنگڑا ہے یا آج کل جو سندڑی یا کوئی آئے ہیں، وہ ایک بڑا آم اور ایک چھوٹی امبی، ان دونوں کو چھیل کے گٹھلیاں علیحدہ کر کے بلینڈر میں ڈال دیں. اس کے ساتھ آدھا کپ سے کم چینی پہلے آپ اپنے ٹیسٹ پہ رکھ لیں، آدھا کپ مطلب روبا کپ رکھ لیں، 1/4 کپ چینی، اور اس میں تھوڑا سا ایک چٹکی نمک ڈال کے اسے بلینڈ کر لیں، اسے چھان لیں آدھا گلاس پانی. پھر اس میں آپ زیادہ پانی اور برف ڈال کے اس کا اسکواش بنا سکتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ یہ اسکواش کی ریسیپی ہمیں میری مدر کے پاس تھی، اور وہ کیونکہ بہت اچھا کھانا اور یہ چیزیں بناتی تھی، اور یہ ریسیپی ہمیں ایگریکلچر فارم ہاؤس سے ملی تھی، اچھا، فیصل آباد سے. وہاں پہ کیونکہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا، نیچرل فوڈ کو، تو وہاں باقاعدہ لیڈیز کو، میرے فادر ایگریکلچر سے، تو لیڈیز کو بلا کے سکھائی جاتی تھی. یہ بہت پرانی ریسیپی ہے، صحیح، تو بالکل اس لیے آپ لوگ ضرور بنائیں اور اس کو دوبارہ سے تازہ کریں ریسیپی کو، اور بڑی مزے کی لگے گی. بالکل اسی صحیح. طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے روح افزا شوق سے پیتے ہیں، تو ایک روح افزا کی بھی ریسیپی ہوتی ہے، بنا بنایا جس طرح سے جوشاندہ ملتا ہے اسی طرح ملتا ہے. اب وہ لے آئیں گھر پہ پیکٹ، اور اس کو گھر پہ بنا لیں. اچھا، اس میں روح افزا کی جو چیزیں، ان میں اناب ہے، اور اس طرح سے اتنا نیچرل چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہماری صحت کے لیے واقعی فائدہ مند ہے. تو آپ اپنے مطابق اس کو چینی اور وہ کر کے کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم فروٹس کی بات کر رہے تھے اسامہ، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خربوزہ اور تربوز، ہم اس کو تو بھول ہی نہیں سکتے گرمیوں میں نا. تو جو ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ ایک تحفہ ہمارے لیے آتا ہے جو بچوں کو بہت پسند بھی ہے. تو خربوزہ جو ہے یہ ہماری باڈی میں پانی کو ہولڈ کرتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا تھا، میں نے اس پہ پورا پوچھا، اور ایک حکیم صاحب، بڑے اچھے پرانے حکیم صاحب تھے، ان سے پوچھا کہ خربوزے کے بعد پانی کیوں منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہولڈ کرتا ہے پانی کو. جب آپ اور پانی پی لیتے ہو تو باڈی میں پانی کی زیادتی سے آپ کو پھر پیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ٹھہر کے پانی پیو. تو خربوزہ گرمی میں جب آپ کہیں باہر سے آئیں اور ٹھنڈا خربوزہ، آپ سوچیں کہ کتنا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر تک آپ کو سکون مل جاتا ہے. اسی طرح تربوز ہماری ہیلپ کرتا ہے. تربوز کا جوس، جیسے کہ تربوز کو بلینڈر میں ڈالیں، پودینہ ڈالیں، تھوڑا سا ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، اس کو گرائنڈ کریں، اتنا مزے کا چھان لیں، تو اس میں تو چینی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ کا ایک مشروب تیار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بہت زبردست ہے. اب مجھے آپ نے بتانا ہے بارشوں کے موسم میں جلد کی حفاظت، کپڑوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ جون میں بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی نہیں ہوتی تھیں. یہ پری مونسون بھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کے بعد سویٹنگ بھی نہیں ہوتی اور چپچپاہٹ بھی نہیں ہے. جو جولائی تو میں موسم ہونا چاہیے تھا اینڈ پہ، وہ ابھی ہو رہا وہ اب بھی ہو رہا ہے. اور ہمیں اس سے اب کیونکہ یہ اچانک ایسی چیزیں آئی ہیں، اس سے ہمیں واقعی بچنا ہے. اور بہت سی بیماریوں کا یہ سد بات بن جاتی ہیں بارشیں، کیونکہ اس میں بچے نہاتے بھی ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور پھر جب یہ بارش کچھ ایسا بھی ہے
سننے میں آیا کہ کچھ کیمیکل ٹائپ بارش بھی ہے، تو اس سے جب بچے نہاتے ہیں تو واقعی خارش ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ بچے جب نہا کے اندر آئے تو ان کے جسم سرخ ہوئے تھے، باڈی پہ ایچنگ ہو رہی تھی. انہیں ہمیں عام پانی سے نہلایا اور ان کو اچھا کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس بارش میں بھیگنے سے بچنا چاہیے. ویسے اگر کبھی دیکھیں کپڑے پہنے میں ہم کہیں جا رہے ہیں، بھیگ گئے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن باقاعدہ نہانا نہیں چاہیے. دوسرا یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بارشیں جو ہیں یہ مچھر اور دوسرے جراثیم بھی بہت سے لے کر آتی ہیں، تو ان سے بچ کے رہیں. اور جب ہم ان بارشوں سے نہاتے ہیں اور بچے پھر بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ چیز اللہ میاں نے دی ہے جامن. جامن ضرور کھائیں. جامن سے ہمارے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. جیسے اب گرمیوں میں ہمیں پسینہ سویٹنگ ہوتی ہے، اور اس سویٹنگ پہ اگر ہم خیال نہ کریں تو بار بار سویٹنگ ہو رہی ہے اور ہم اس کا خیال نہیں کر رہے، اسے دھو نہیں رہے، تو وہیں پہ ہمیں جلدی امراض شروع ہو جاتے ہیں. وہیں پہ خارش ہوتی ہے، وہیں دانے نکلتے ہیں، پت بھی ہو جاتی ہے. پت جو ہوتی ہے یہ بڑا تنگ کرتی ہے. اس سے بچوں کو بچانے کے لیے ایک ریمیڈی ہے کہ آپ جو نارمل کارن فلور ہے وہ لیں، اور تھوڑا سا اس میں آپ پاؤڈر، جو عام پاؤڈر ہوتا ہے وہ مکس کر کے لگائیں، اور اس کے بعد پھر بچے کو گھنٹے آدھے گھنٹے میں نہلا دیں تو پت کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح بچوں کو پینے کے لیے پانی، اور ایک دم جب مطلب بارش سے نہائیں یا باہر بیٹھے ہوں، بچے آم کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچی لسی ضرور دیں. کچی لسی کو ہم کچی اس لیے کہتے ہیں، دودھ اور پانی مکس کیا جاتا ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے. اس میں تھوڑی چینی ہوتی ہے، نمک زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں دودھ کا 1 گلاس اور 4 گلاس پانی ہوتے ہیں، تو پھر یہ کچی لسی بنتی ہے. یہ ضرور دے دیں. اس سے دیکھیں جن لوگوں کو شوگر کا یا پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، شوگر یا بلڈ پریشر کا، وہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آم میں جتنی مٹھاس ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے وہ ایک دم سے دودھ کا جو کچی لسی کا عنصر ہے یہ ختم کرتا ہے. اچھا، کچھ بچے جو ہے نا وہ برسات میں بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیسے ان کی حفاظت کرنی چاہیے؟ ہاں جی، بچوں کے لیے دیکھیں ان کے دودھ جو ہم دے رہے ہیں، پلا رہے ہیں بچوں کو، ان کی بوٹلز اچھی دھوئیں، ہائیجین کا پہلے خیال رکھیں. بچوں کو نیچے سے فرش سے چیزیں اٹھا کے کھانے سے منع کریں جو کرالنگ میں ہیں. اس کے بعد والے بچے جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ہیں، ان کو کم سے کم گھروں میں ننگے پاؤں نہ پھرنے دیں. ننگے پاؤں کا عنصر جو ہے یہ ضرور آپ بچوں کو دیں گھاس کے اوپر چلنے کے لیے، نہ کہ گھر کے جہاں پہ کارپیٹنگ ہوئی ہوتی ہے جس گھر میں، وہاں پہ بچے پھرتے ہیں، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں ان کو ساکس بنا دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ بچوں کے پیٹ خراب ہونے کے اس موسم میں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اس میں بچے غلط چیزیں کھا لیتے ہیں، جیسا کہ پانی کی مقدار کم رکھتے ہیں، اور جیسے سلانٹی ہے یا یہ جنک فوڈ ہے، یہ بچے زیادہ لے لیتے ہیں. اور آج کل چھٹیاں تو مائیں ان کو دے بھی دیتی ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور وہ جنک فوڈ لے لیں، ان کو ٹی وی لگا دیتی ہیں. یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیزیں. تو ان سے بچنے کے لیے آپ بچوں کو ڈیلی ایک دفعہ ایک کہوہ تو ضرور بنا کے دیں. صبح ناشتے پہ چائے دینے کی بجائے ان کو گرم دودھ یا ٹھنڈا دودھ دینا ہے، تو دودھ کو ایک دفعہ ابال لیں دوبارہ سے، پھر ٹھنڈا کر کے دیں، کیونکہ اس میں بھی جراثیم آ جاتے ہیں. پھر اب بات آتی ہے کہ کہوہ بنانے کی. آپ ایک پودینے والے کہوے کی بچوں کو عادت ڈال دیں. جیسے 2 گلاس پانی ہے، اس میں تھوڑے سے پتے پودینے، چھوٹی الائچی ڈال کے پکا کے وہ دیں. وہ دی بیسٹ ہے، ڈیلی ان کو ضرور دیں. اس سے ان کے اسٹمک بھی ٹھیک رہیں گے اور وہ جو پرابلم ہو جاتی ہے اسکن کی وہ بھی ٹھیک رہیں گی. جنک فوڈ سے کیسے بچائیں بچوں کو؟ جنک فوڈ سے بچانے کے لیے پہلے مدرس کو ٹرینڈ کرنا ہوگا. ہمارے ہاں میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا، ایک ماں خود بھی کھا رہی اور ایک چھوٹی بچی جو 5-6 مہینے کی ہوگی اس کے منہ میں بھی ڈال رہی ہے، مطلب اسے فلیور دے رہی ہے. تو میں نے اسے منع کیا کہ میں کہا دیکھیں آپ تو لے ہی رہی ہیں، تو اتنی چھوٹی 6 مہینے کی بچی کو، مطلب وہ پش چیئر میں تھی بچی، تو آپ اس کو بھی کھانے کو دے رہی ہیں. کہنے لگی نہیں وہ اصل میں مجھے دیکھتی ہے تو یہ چاہتی. تو میں کہا آپ بند کریں نا، آپ مت لیں. پھر کہ ہم کیا لیں؟ لینے کے لیے دیکھیں چیزیں اتنی ساری ہیں. دیکھیں کالے چنے ہیں، بادام ہے، اور اس طرح سے آلو بخارا، سوکھا آلو بخارا ہے جن کو کریونگ ہوتی ہے اس کے لیے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جنک فوڈ ہی بچوں کو دیں.
اب دیکھیں ہم پہلے وقتوں میں سونف کو بھون کے اس میں چینی ڈال کے رکھ دیتے تھے, بچے اتنے شوق سے وہ سونف کھاتے رہتے تھے. اسی طرح کوکونٹ کو ہم اس میں شامل کر دیتے تھے سونف میں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح سے چیزیں, نیچرلی فوڈ جو ہے, جو اصل خوراک ہے وہ بچوں کو دیں, اور ایک وقت میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیں. بار بار ان کو کھانے کو مت دیں. جب ہم بار بار دیتے ہیں تو وہ ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں. اس میں تنگی میں ہم ان کو جنک فوڈ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. گھر پہ بنے ہوئے شامی کباب ہوں, گھر کے بنے ہوئے نگٹس ہوں, اور گھر کے بنے ہوئے فرائز ہوں تو وہ کچھ نہیں کہتے بنسبت کے, اور مقدار کم رکھیں, وہ بھی کہ بہت زیادہ نہیں, بنسبت کہ آپ ایک پیکٹ کھول کے بچوں کو چیزیں دے رہے ہو. ہم اپنے بچوں کو یہی چپس گھر پہ بنا کے دیتے تھے, کرش کیا, نمک لگا کے فریزر میں رکھا پانی کو, اس میں بعد میں آئل میں فرائی کیا. وہ زیادہ آئل بھی نہیں لیتے ہیں, تو وہ ہم نے بنا کے کٹھے رکھ لینے, وہ دے دینے. نمکو بناتے تھے گھر پہ, وہ بنا کے دے دینی. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آج کی ماؤں کو, کہ وہ تھوڑا سا موبائل کو سائڈ پہ رکھیں. اور پھر دیکھیں موبائل برا نہیں ہے, اس میں آپ کو ریسیپیز مل رہی ہیں. اب ہمارا پروگرام بھی تو موبائل پہ آئے گا نا, ایسے ہی ہے, وہ بھی بالکل دیکھیں گے. ایسے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ, لیکن یہ کہ سارا وقت نہیں, آپ رکھیں کسی وقت, اور بچوں کو خود سے کھانا بنا کے دیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, گرمیوں کے موسم میں, برسات کے موسم میں ایک سوال کیا وہ مس ہو گیا, اس کے اندر سے کپڑوں کی حفاظت. کپڑے جو ہے نا وہ اس کے اس سوال کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو آپ دیکھیے, کہ جیسے ڈیوریبلٹی نہیں ہے, جیسے وہ فال نہیں ہے, جیسے وہ نہیں ہے, جلدی خراب ہو جانا, اس کے اوپر بتائیں. جب ہم اپنی الماریوں میں کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں کے اسپیشلی جو کاٹن ہوتی ہے, تو اس میں کئی دفعہ ہم کلف بھی لگوا لیتے ہیں, تو ہلکی سی نمی بھی ان کپڑوں میں جا کے ایک اسمیل دے دیتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی الماریوں میں ایک چھوٹا سا پاؤچ بنائیں, جس میں ایک چمچ کا فوڈ ڈال دیں, تھوڑا سا اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالیں, تھوڑا سا اس میں آپ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا بیکنگ پاؤڈر مکس کر کے ڈال دیں, تو یہ آپ الماری میں رکھیں تو یہ بیسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح بورک پاؤڈر جو ہے, جو کیرم بورڈ میں یوز ہوتا ہے, وہ بھی ہم اپنی الماریوں کے اس کے نیچے بچھا دیں, تو وہ وائٹ فش, اور جسے ہم ٹڈی بولتے ہیں, جو رات کو چوں چوں بھی کرتی ہے, وہ آنا بند ہو جاتی ہے. اچھا, اس حساب سے. دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے کپڑے ڈیلی چینج کریں, ڈیلی دھونے کا رکھیں, اور اچھا صابن استعمال کریں دھلائی کے لیے, اور نکال لیں. یہ نہ کہ اس میں صابن ہو, اگر صابن بیچ میں رہ جائے سرف, تو ہمیں ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, اور ہم علاج کچھ اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور وجہ کوئی اور ہو رہی ہوتی. اسی طرح کلف والے کپڑوں میں آپ چیک کریں کہ کون سی کلف لگائی جا رہی ہے, اراروٹ کی لگائی جا رہی ہے, چاول کے پانی کی لگائی جا رہی ہے, یا پھر میدا یا کارن فلور کی. یہ ضرور آپ دیکھ لیں. اور کلف والے کپڑوں میں سے بعض اوقات بہت اسمیل بھی آتی ہے, جو آپ کو الرجی بھی کر دیتے ہیں, اور الماریوں میں دعوت دیتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو. بہت ہی امپورٹنٹ سب خواتین کے لیے, گھر سے چھپکلی اور کاکروچ بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ گھروں میں آئی ہوئی چھپکلیوں کا اور کاکروچ کا. تو اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہو چکی ہیں. اب اس طرح کے پینٹس بھی آ گئے ہیں جو دیواروں پہ کریں تو کہتے ہیں چھپکلیاں نہیں آتی. میں نے ان گھر والوں کو اس بات پہ بھی روتے دیکھا کہ پھر سے آ گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو مارنا ہی پڑتا ہے, یہ ویسے ختم نہیں ہوتی. سردیوں میں چھپ جاتی ہیں, گرمیوں میں نمودار ہو جاتی ہیں. اس کے لیے بیسٹ ریمیڈی جو آج تک کام کرتی رہی ہے وہ انڈے کا چھلکا ہے. جس کو انڈے کے چھلکے کو آپ بلب کے پاس, اپنے لیمپ کے پاس, یا جس جگہ چھپکلی کا زیادہ گزر ہے وہاں رکھیں, اور ایک ہفتے کے بعد چینج ضرور کریں. ایک ہی چھلکا بہت دن تک کام نہیں کرتا, یہ کچھ عرصے کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی میڈیسن ہیں, لیکن اب بات وہی کہ چھوٹے بچوں کے گھر میں ہم دوائیاں نہیں پہن سکتے, اور کچھ دوائیاں جو اب گورنمنٹ نے بھی سختی سے ہمیں منع کر دی ہیں کہ وہ نہیں ہمارے ارد گرد ہونی چاہیے, وہ دوائیاں ہی زہریلی. دیکھیں چھپکلی واقعی زہریلی
قسم کی چیز ہے. اگر یہ کاٹ لے تو انسان کے لیے ایک سانپ سے کم نہیں ہے, لیکن یہ گھروں کے اندر ہوتی ہے, تو اس کو ہم یا تو مار کے بھگا سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے یہ انڈے کی چھلکا رکھ کے بھگا دیں. اس کے علاوہ یہ کہ کسی طرح نہیں جا سکتی. اور پھر جو کاکروچز ہیں ان کے لیے دیکھیں جو بہت چھوٹے باریک کاکروچ ہے نا, اس کی ایک بڑی اچھی ریمیڈی مجھے میری ایک کورین فرینڈ نے بتائی تھی. ہمارے وہاں پہ گھر ہوتے تھے پری فیبریکیٹڈ, تو وہاں بہت زیادہ یہ کاکروچ آتے تھے چھوٹے والے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کرو, بورک پاؤڈر, نیڈو اور ایک انڈا, ان کو مکس کر کے آپ پیسٹ اس کی بنا کے لفافوں میں مختلف جگہوں پہ رکھ دو. تو جب وہاں پہ رکھی گئی تو وہ واقعی کاکروچ غائب ہو گئے تھے چھوٹے والے. بڑے والے کاکروچ تو سپرے سے اور اس طرح سے چلے جاتے ہیں, وہ نکلتے بھی کم ہیں, لیکن تنگ زیادہ چھوٹے والے کرتے ہیں جو ہمارے کچن کیبنٹس میں اور فریجز میں بھی گھس جاتے ہیں, اور آپ کی فوڈ والی جگہ جہاں ہم نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ یہ بورک پاؤڈر, ایک انڈا اور ڈرائی ملک, 1 کپ ڈرائی ملک لے لیں, 1 انڈا لے لیں, 1 کپ بورک پاؤڈر, ان کی پیسٹ بنا کے آپ انویلپس پہ لگا دیں یا آپ اخبار کے پیپر پہ لگا کے ان جگہوں پہ بچھا دیں. نہیں تو آپ انڈا نہ ڈالیں تو بورک پاؤڈر خالی آپ چھڑک دیں, تب بھی یہ چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. آخر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پسینے کی بدبو, برے حالات, پرسنل ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں, برسات کے موسم میں؟ یہ تو بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دفعہ میں ٹریول کر رہی تھی, میرے ساتھ کچھ بچیاں تھیں. آپ کہیں گے میرے پاس سٹوریز ہوتی ہیں, نہیں ظاہر ہے وہ ایکسپیرینس ہے تو وہ بتانا ہوتا چاہیے. ہے. ہاں, تو میرے ساتھ کچھ بچیاں ٹریول کر رہی تھیں, اب ہمیں اسمیل آ رہی ہے بس میں, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ایک جگہ اسٹاپ کیا ہم لوگ چائے کے لیے, تو میں ان کو لے کے ایک سائڈ پہ گئی. میں نے کہا بیٹے بات سنو, ہم ایک کام کرتے ہیں, آپ واش روم میں جاؤ اور باڈی واش کر کے آؤ. ان کو نہیں پتا تھا کہ باڈی واش کیا ہے. اب میں بتاؤں کہ باڈی واش ہوتا کیا ہے. ایک چھوٹا ٹاول آپ وہ اپنے ساتھ رکھیں اپنے بیگ میں, اس کو کوئی بھی آپ کے پاس ڈیوڈرنٹ ہے وہ ڈال لیں, پانی ڈال لیں, صاف کریں, اور اپنے انڈر آرمس پہ, گردن کے پیچھے, بیک پہ, سب جگہ وہ ٹاول آپ لگائیں, بازو پہ, کونیوں کے اندر, ہر جگہ لگا کے. وہی شرٹ اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس شرٹ کے وہ پارٹس آپ تھوڑے سے دھو لیں, اور جلدی سے سوکھ جاتی گرمی ہے. نہیں تو آپ کوئی اور شرٹ لے لیں. اب آپ خود کو بہت فریش فیل کریں گے. اس میں ڈیوڈرنٹ بھی آ گیا, اس میں آپ کی پوری جراثیم اور جو آپ کی اسمیل کا عنصر تھا, یا جو پسینے کا جو کہتے ہیں نا ہماری اپنی باڈی کے زہریلے مادے جو تھے وہ پھر نکل جاتے ہیں, تو آپ خود کو فریش فیل کرتے ہو. واقعی وہ لڑکیاں بڑی خوش ہوئیں کہ آپ نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسے پرفیومز مت استعمال کریں جن میں گرمیوں میں فلاورز کی اسمیل ہوتی ہے. وہ ہماری باڈی کے اپنے پسینے کے ساتھ مل کے اس کو مزید اور تیز کرتے ہیں, اور وہ زیادہ تیز اسمیل پھیل جاتی ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آج کل پرفیومز کا اور ڈیوڈرنٹس کا بہت رواج ہو چکا ہے. بچوں کو پتہ ہے کہ یہ یوز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا استعمال بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر سپرے کرنا ہے, باڈی کے اوپر نہیں کرنا. وہ ایک صاحب ہیں وہ تو باڈی پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹس یہ ہیں کہ یہاں پہ کریں, جی یہاں پہ کریں. اب میں یہیں آ رہی ہوں. باڈی کے ایک سچ پوائنٹس ہیں, جیسے کہ آپ کی نبض کے پاس ہے, کان کے پیچھے ہے. اس کے بعد آپ نے انڈر آرمس نہیں یوز کرنے. ڈیوڈرنٹ بھی آپ اپنے کپڑوں کے اوپر لگا سکتے ہیں. اگر آپ انڈر آرم یا اپنی باڈی پہ آپ پیچھے آگے سارے اسپرے کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پسینے کے ساتھ وہ مل کے وہ سوچیں کہ کیا امیزہ بنتا ہوگا, وہ کیسے عزائمز بنتے ہوں گے. خود کو فیلنگ ہوتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. بعض اوقات بعض جگہوں پہ کسی نے اسپیچ کرنے جانا ہے یا بات کرنے جانا ہے, تو وہ بات کرنے بھول جاتے ہیں اپنی اسمیل کی وجہ سے. اسے ریزن پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ہم جو سامنے ریزن بتانے والے بیٹھے تھے ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ وجہ کیا ہے اس کو. تو تھوڑا سا اپنے ہائیجین کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. گرمیوں میں اپنے کپڑے دھلے ہوئے ہوں, ہر روز چینج کریں. ساکس بہت ضروری ہے. اور اب وہ دیکھیں 9 to 5 کی جاب میں
جو آپ کا 1 گھنٹہ بیچ میں ہوتا ہے، آپ اپنی شرٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، لڑکے اسپیشلی. تو وہ اپنی ایک شرٹ ساتھ رکھیں، آپ یہ پھر بہت سے امپورٹنٹ باڈی بات ہے. واش کریں اور پھر اس کے بعد وہ شرٹ پہن لیں. آپ نے کسی کانفرنس میں جانا ہے، آپ نے اپنے کسی باس کو ملنا ہے، آپ نے اس کو فائل پکڑانی ہے. یہ بہت بات میٹر کرتی ہے کہ آپ سے کیا ایک دم سے کیا انرجی نکل کے گئی ہے. آپ کی باڈی صاف ہوگی، آپ کے پاس پازیٹیو انرجی ہوگی. تو اگر آپ سے اسمیل آئے گی، آپ کا باس ایک دم شکل بنائے گا اور آپ کہو گے او میں مارا گیا، شاید مجھ سے کوئی اور غلطی ہوئی ہے. وہ غلطی آپ کی باڈی آپ کے ساتھ کر رہی تھی، نہ کہ آپ کر رہے تھے. تو اب ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو تھوڑا سا اس ٹریننگ میں سے گزرنا پڑے گا. آج کل بچوں کو بڑا اچھا سکھایا جاتا ہے. جب بچے 11 سال کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کو اسکولز میں ہائیجین کٹ دی جاتی ہے. اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے، کاٹن ہوتی ہے، اس میں ایک ٹاول ہوتا ہے، اس میں ایک صابن ہوتا ہے. اچھا، ایک ایسا صابن جو پیپر صابن، جو اس کو پکڑو پانی کے نیچے رکھو ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. اس چیزوں سے بچوں میں بچپن سے صاف رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. جوتے چینج کرنا، جوتوں کو باہر رکھنا، اور اسپیشلی گرمیوں میں بوٹس کی جو اسمیل ہوتی ہے، ہمیں اس میں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی اسمیل آ رہی ہے، کیا کریں. اگر آپ ایک پاؤچ میں نا تھوڑی سی دار چینی ڈال کے رکھ چھوڑیں، وہ اپنے جوتے میں رکھ دیا کریں، تو وہ اگلے دن آپ کو وہ والی اسمیل نہیں ملے گی. واہ. تو اس سے ایک بڑی اچھی آپ کو یعنی جو ساکس انرجی میں سے ملے گی. اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ساکس تو دھونی پڑیں گی، ہاں دھونی پڑیں لیکن گی. بوٹ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. لونگ ہے، دار چینی ہے، یہ بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ ایک چھوٹے پاؤچز 2 بنا کے رکھ لیں، آپ کے 2-3 ہفتے 4 ہفتے یہ چل جائیں گے. ان کو بوٹ اتاریں، یہ پاؤچز بیچ میں رکھ دیں، اس کے بعد اگلے دن دوبارہ آ کے وہی رکھ. جن کو پاؤں میں پسینہ آتا ہے اس کا بھی کوئی حل ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے جس وجہ سے آتا ہے، اور اس میں اسمیل بھی آ جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر پانی میں ڈیوڈرنٹ ڈال کے، کوئی اچھا سا سوپ ڈال کے گرم پانی سے پاؤں دھوئیں. ویسے سردیوں میں دھونے کے لیے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں شلجم، کہ آپ شلجم ابلتے پانی میں 2 شلجم ڈالیں اور پاؤں دھو لیں. لیکن گرمیوں میں ہلکا نیم گرم پانی میں آپ اس کو کوئی بھی صابن، شیمپو، کوئی ڈیوڈرنٹ بھی ساتھ ڈال کے تھوڑی دیر پانی میں رکھیں اور پھر پاؤں دھوئیں. اور اپنے پاؤں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہماری بہت سی بیماریاں پاؤں سے اوپر کی طرف جاتی ہیں، جس سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہم علاج کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اور سم ٹائمز جو ننگے پاؤں چلتے ہیں ننگے اور وہ پاؤں، اتنی گندگی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو لگ ایگزیکٹلی. رہا آپ ہوتا ہے. چلو دیکھیں، میں یہی بتا رہی ہوں کہ گھروں میں کارپیٹ نکال دیے گئے اسی وجہ سے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ کارپیٹ جو ہیں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، سانس کی بیماریاں، اور پلس اور بہت سی جو پاؤں سے جاتی تھیں. تو جو لوگ گھر میں بھی ننگے پاؤں چلتے ہیں، جیسے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 5 دفعہ تو آفر کر ہی دی ہے. اس میں ہم پاؤں کتنی اچھے دھوتے ہیں، اور آرام سے تسلی سے آپ ضرور اچھی طرح سے وضو کریں. اور وضو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے. اب جب ہم ہائیجین کی بات ہی کر رہے ہیں، دیکھیں وہ ہمیں کونی تک دھونے کو کہا جاتا ہے، پھر ہمیں مسح کے لیے گردن اور کان صاف کرنے کو کہا جاتا ہے، سر میں ہاتھ پھیرتے ہیں کیونکہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو وضو ایک ہمارا بہت اچھا سا لیٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جی آپ کچھ ملکوں کے اندر یہ جو آپ کا گردن کا مسح کرنا ہے، ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا کہ یا وہ تو نہیں اس چیز کو مانتے، لیکن وہ بائی پریکٹس دن میں 5 دفعہ وہ صرف گردن کا مسح کرواتے ہیں کہ ان کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوگا، ان کی انگزائٹی کم ہوگی. تو ہم 5 دفعہ ہمیں یہ موقع جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب دیکھیں یوگا کو دیکھیں نا، یوگا جو ہے سجدہ کرواتے ہیں، نیچے جھکاتے ہیں، ہمیں بٹھاتے ہیں. میں نے جب یوگا شروع کی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے تو ادھر آنے کی ضرورت نہیں، میں تو گھر پہ اچھی سی نماز پڑھ لوں تو بہت بہتر ہے. بہت خوب. تو آپ دیکھیں وہ سارے آسن ہم یوگا والے ہی آلموسٹ یوگا نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اپنے دین کو اچھی طرح لے کے چلیں تو دین میں ہی ہائیجین ہے، دین میں ہی صفائی ہے. یہی ہمیں کم کھانے کو بھی کہا جاتا ہے، روزے رکھ کے ہمیں سنبھالا دیا جاتا ہے کہ ہم بھوکے نہیں مر سکتے. اسی طرح ہم بہت سی چیزوں سے
برائیوں میں سے نکل جاتے ہیں یس اپنی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اچھی طرح سے دین کو بھی کر لیں اس میں شامل تو بڑا زندگی کے عام روٹین اچھی ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اور آج بڑا ہٹ کے تھا ہمارا پوڈ کاسٹ جس پہ ہم نے ہائیجینس پہ, ہم نے ہوم ریمیڈیز, ہم نے ایسی ایسی چیزیں گرمیوں کے موسم, برسات کے موسم کے مناسبت سے جو ہے وہ پوچھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ. ناظرین, شفا نیچرلز پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.